عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد محرم کے مہینے کے جو روزے ہیں وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل ترین ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو دیکھا کہ وہ یوم عاشور کا روزہ رکھتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انصار نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشور کا روزہ یہود اس لیے رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس دن اللہ رب العزت نے قوم بنی اسرائیل کو ظالموں سے نجات دی تھی، تو اس وجہ سے وہ اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، یعنی جو حضرت موسیٰ کے ساتھی تھے ان کو فرعون سے جو نجات ملی تھی وہ یوم عاشور کے دن ملی تھی، اس وجہ سے وہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صحابہ پھر تو حضرت موسیٰ کا مجھ پر تم سے زیادہ حق ہے، میں حضرت موسیٰ کے ساتھ زیادہ تعلق رکھنے والا ہوں، ان کا زیادہ قریبی ہوں۔ فرمایا میں بھی رکھوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشور کا خود روزہ رکھا، تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صحابہ تم اس طریقے کو اس طرح سے ختم کرو کہ وہ صرف یوم عاشور کا روزہ رکھتے ہیں، تم یوم عاشور کے ساتھ ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھ لو تاکہ ان کی بھی قطع تعلقی ہو جائے اور ہم اس دن کا روزہ بھی رکھ سکیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے یوم عاشور کا روزہ رکھا اللہ رب العزت اس بندے کے گزشتہ 1 سال کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یوم عاشور کا روزہ اور اس کے ساتھ 9 محرم کا روزہ ملا لینا، یہ دونوں روزے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور جو بندہ رکھتا ہے اللہ اس کے سبب اس بندے کے 1 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو حضور کی امت ہونے کے ناطے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کریں اور یوم عاشور کا روزہ رکھیں، ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں، اور ان دنوں کی عقیدت کے ساتھ اس طرح وقت گزاریں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنی محبتوں کا اظہار اس انداز میں کریں، ہم روزہ رکھیں، نوافل ادا کریں، اور جو شہدائے کربلا ہیں ان کے لیے صدقات و خیرات کر کے ان کے لیے دعائیں کریں اور ان کے روحانی فیض و برکات سے خود کو مستفید کریں۔ یہ بہانے ہیں امت محمدیہ کے لیے جو حضور کے صدقے ہم پہ عنایتیں ہوئی ہیں، تو اس لیے یوم عاشور کا روزہ افضلیت کا حامل ہے، اور جو رکھتے ہیں وہ میرے حضور کی سنت کو ادا کرتے ہیں۔